دوستو یہ واقعہ ہے دمشق کے ایک علاقے کا۔ اس علاقے میں ایک بوڑھی خاتون رہا کرتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اس خاتون کو ایک بیماری تھی، وہ ایک بیماری سے مبتلا تھی اور کافی عرصے سے اس بیماری سے لڑ رہی تھی۔ اس بوڑھی نے کئی حکیموں کو اپنی بیماری دکھائی لیکن کوئی حکیم اس کی بیماری کا علاج نہیں کر سکا۔ بوڑھی کو پتہ چلا کہ ایک حکیم ہے جو کہ بغداد میں رہتا ہے۔ اس زمانے میں دمشق سے بغداد تک کا کافی زیادہ راستہ تھا اور بوڑھی کے پاس نہ تو رسائی تھی اور نہ ہی صحت کہ وہاں تک پہنچ پاتی۔ تو بوڑھی چپ ہو کر بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ، میری وہاں تک رسائی نہیں ہے، تو ہی ہے جس نے مجھے یہ بیماری دی ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی کچھ ایسا انتظام کر کے وہ حکیم خود میری دہلیز تک چل کر آئے۔ یہ بات ہمیشہ بوڑھی اپنی بیٹی کو روز کہا کرتی اور اس کی بیٹی ہنس دیتی۔ ایک دن جب پورا کا پورا شہر سنسان تھا، رات کے دن ان کے گھر پر دستک ہوئی، ان کے دروازے پر دستک ہوئی تو بوڑھی نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں کہ دو نوجوان کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اماں، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم رات کو یہاں پر آئے ہیں آپ کے گھر پر، کیا ہمیں ایک رات کے لیے یہاں پر رہنے کی مہلت دی جا سکتی ہے؟ ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا، گھر میں اور میری بیٹی صرف رہتے ہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور میں کسی مرد کو اس طرح گھر میں اندر نہیں آنے دے سکتی۔ یہ کہہ کر بوڑھی نے دروازہ ان پر بند کر دیا۔ وہ دونوں نوجوانوں کے پاس وہاں سے لوٹنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ وہاں سے لوٹے اور اسی دروازے کی دہلیز پر بیٹھ گئے۔ بوڑھی جب واپس آئی تو اسے تھوڑا برا لگا کہ اللہ نے میرے در پر دو مہمانوں کو بھیجا اور میں نے ان پر دروازہ بند کر دیا، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ بوڑھی نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا، بیٹی، ساتھ والا کمرہ خالی پڑا ہے، تم ایک کام کرو، دو مہمان آئے ہیں اور میں نے ان پر دروازہ بند کر دیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا، میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے انہیں میرے پاس بھیجا ہے تو جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان کے لیے کروں۔ تم ایک کام کرو، ایک خالی کمرے میں ان کے رہنے کا بندوبست کرو اور جو کچھ ہے ان سے ان کے لیے کھانا بھی تیار کرو، لیکن یاد رکھنا حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور نظریں نیچے رکھنا۔ بوڑھی نے اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی اور خود دروازہ کھولا۔ وہ دونوں نوجوان اندر آئے اور اسی کمرے میں گئے۔ بوڑھی کی بیٹی نے ان کے لیے جو کچھ گھر میں موجود تھا ان سے کھانے کا انتظام کیا، کھانا بنایا، ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ ان دونوں نوجوانوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد سو گئے۔ صبح فجر کے وقت وہ دونوں نوجوان اٹھے، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد دونوں نوجوان اس بوڑھی اماں کا شکریہ ادا کرنے روانہ ہونے سے پہلے اس کے پاس گئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ بوڑھی اماں نے ان کی پرہیزگاری دیکھی تو کہا کہ اے بیٹا، ناشتہ کیے بغیر مت جانا۔ لیکن اس ایک نوجوان نے پوچھا کہ اماں، آپ بہت بیمار دکھ رہی ہو، کیا بات ہے؟ آپ کافی کمزور لگ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بیماری میں آپ کئی عرصے سے مبتلا ہو۔ اس بوڑھی نے کہا کہ بیٹا، میں 10 سالوں سے ایک بیماری کو جھیل رہی ہوں، ایک تکلیف کو برداشت کر رہی ہوں۔ میں نے کئی حکیموں کو دکھایا لیکن کوئی حکیم اس بیماری کا علاج نہیں کر سکا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایک حکیم ہے، بہت پہنچے ہوئے حکیم ہے، لیکن وہ بغداد میں رہتے ہیں اور وہاں تک میری رسائی نہیں ہے اور نہ ہی میری صحت ہے اور نہ ہی میری عمر ہے کہ میں وہاں تک جا سکوں۔ بس میں اللہ سے دعا یہی کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا ہے، وہی شفا دینے والا ہے اور وہی اس حکیم کو کسی نہ کسی طریقے میرے اس دروازے کی دہلیز تک لے آئے۔ اس بوڑھی نے جب یہ کہا تو وہ نوجوان بہت زیادہ حیران ہوا اور اس دوسرے نوجوان کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ اے اماں، اگر میں کہوں کہ تمہاری یہ خواہش پوری ہو چکی ہے، تمہاری یہ دعا قبول ہو چکی ہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس نوجوان نے ہوش ہوتے ہوئے کہا کہ اماں، یہ دوسرے جو نوجوان ہیں یہ وہی حکیم ہیں، یہ وہی حکیم ہیں، بغداد کے پہنچے ہوئے حکیم ہیں جن کی آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ آپ کے دروازے تک آ جائیں۔ دراصل ہوا یہ کچھ یوں تھا کہ ہم دونوں کسی خاص جڑی بوٹی کی تلاش کے لیے اپنے گھوڑوں پر روانہ ہوئے تھے۔ ہمارے گھوڑے اس جگہ پر پہنچ کے رات کے اندھیرے کی وجہ سے ڈر گئے اور ہمیں قابو نہیں کر پائے، ہم ان گھوڑوں کو قابو نہیں کر پائے اور وہ ہمیں شہر سے بہت دور لے آئے، یہاں پر لے آئے ہمارے گھوڑے۔ ہم بھٹک گئے راستے سے اور آپ کا گھر ہمیں سب سے نزدیک لگا تو ہم نے آپ کے گھر پر دستک دی۔
یہ سب کچھ ہوا اور آپ کی دعا کی وجہ سے ہوا۔ اس دوسرے حکیم نے کہا کہ اماں اب اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا علاج کروں گا، بالکل مفت آپ کا علاج کروں گا، کل میرا بیٹا آپ کے پاس کچھ دوائیاں لے کر آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ حکیم وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کا بیٹا واقعی دوائیاں لے کر اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ بوڑھی اماں نے اسے اندر بلایا۔ وہ بوڑھی اماں کے پاس بیٹھا اور نظر ہی نظر میں اس کی بیٹی کو دیکھنے لگا۔ حیا کا زمانہ تھا، اس نے اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ دراصل وہ اس کی بیٹی کو پسند کرنے کے لیے آیا تھا۔ حکیم نے اس کی بیٹی کی میزبانی اس رات دیکھی تھی اور اس کی حیا بھی دیکھ لی تھی، اور دل ہی دل میں اسے بہو بنانے کا خیال اسے آ چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس کی لڑکی پسند کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ بہرحال اس کے بیٹے نے آنکھوں میں اشارت کر کے اماں کو سمجھا دیا کہ آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، تاکہ اماں اس کا رشتہ کہیں اور نہ کر دیں۔ دوائیاں دینے کے بعد حکیم کا بیٹا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد بوڑھی کی بیٹی کی شادی اسی مالدار حکیم کے بیٹے سے ہوئی۔ بوڑھی بھی 2 مہینے کے مسلسل علاج کے بعد صحت یاب اور تندرست ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے بغداد میں خوشی سے رہنے لگی۔ دوستو، جب ہم اللہ سے کوئی امید وابستہ کرتے ہیں اور نا امید نہیں ہوتے، اللہ ہماری دعا بھولتا نہیں ہے، لیکن اس دعا کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے قبول ہونے کا، وقت سے پہلے وہ قبول نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آپ اگر کوئی دعا کرتے ہیں تو دل میں امید رکھیں، توڑے مت، کیونکہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے لیکن ایک وقت پر۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ آگے شیئر کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔